صاحب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے اور تاریخ کے سینے پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی تو آپ کھیل رہے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، تو آپ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، کنیت تھی ابو قحافہ، عثمان بن عامر نام تھا۔ تو ابا جی نے کہا بیٹا آؤ ذرا چلتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ باپ کے ساتھ چلے تو باپ بت خانے میں چلا گیا، جا کے بتلانا شروع کر دیا، یہ معبود ہیں، یہ رزق دینے والا خدا ہے، یہ فلاں والا خدا ہے، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، یوں بتلانا شروع کر دیا۔ تو صدیق اکبر بچپن کی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی، آپ دیکھ رہے تھے، بڑی توجہ سے بات سن رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی نا تو ابا جی اپنے کام لگ گئے، صدیق اپنا کام شروع کر دیا۔ بڑے بت کے سامنے جا کے کہنے لگے بھئی تو رزق دینے والا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا۔ دوسرے کے سامنے گئے تو بارش برسانے والا ہے، گرمی بڑی ہے، بارش برسا دے۔ جو جب باتیں بتوں سے شروع کی تو وہ تو بت تھے، انہوں نے کیا بولنا تھا۔ صدیق اکبر، آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا پتھر تھا، آپ بھی جانتے ہیں بچے کھیلتے ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پتھر جو ہے ہاتھ میں تھا، باتیں کر رہے تھے، اور باتیں وہ کر رہے تھے جو صداقت کی شان کے لائق ہوتی ہیں۔ اور کب کر رہے تھے؟ بچپن میں کر رہے تھے۔ جب کوئی جواب نہ آیا کسی بت سے تو آپ نے وہ جو پتھر تھا نا وہ بڑے بت کے دے مارا۔ وہ پتھر جو ہے وہ جا کے لگا سیدھا ناک پہ، اور وہ پہلے ہی پتھر کا بنایا ہوا تھا، پتھر سے ٹکرایا تو وہ ناک ٹوٹ گئی، ناک کٹا، کافروں کا خدا ہو گیا۔ جب باپ نے دیکھی یہ بات، یہ معاملہ دیکھا تو باپ غصے میں آ گیا، مارنا شروع کر دیا، بازو سے گھسیٹتے ہوئے، تو نے توہین کر دیا ہمارے معبودوں کی۔ بازو سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف لائے۔ جب گھر لا کے ماں کے سامنے جھنجھوڑنا شروع کیا نا، مارنے لگے، تو ماں نے بازو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا اے ابو قحافہ اسے نہ مارو، اسے نہ مارو، یہ خود نہیں کچھ کر رہا، یہ مشیت کروا رہی ہے۔ آج تو یہ کچھ عمر کا ہے، بچہ ہے، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو کوئی بندہ سامنے نہیں ہوتا تھا، لیکن میں آواز سنا کرتی تھی۔ کیا آواز تھی؟ یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ مجھے آواز آتی تھی کہ اے صدیق کی ماں تجھے مبارک ہو، ابشری بالولد العتیق، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بندہ نہیں، وہ عتیق بن کے دنیا میں آ رہا ہے۔ عتیق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عتیق کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 لقب عطا فرمائے ہیں، آپ کو ابو بکر بھی لقب عطا فرمایا ہے، عتیق بھی عطا فرمایا ہے، اور صدیق کا لقب جو ہے یہ میرے خدا نے صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر آپ کی فطرتی صلاحیتوں کی وجہ سے مصطفیٰ نے لقب عطا فرمایا تھا، اور عتیق آپ کی گریہ ازاری اور عبادات کی وجہ سے عطا فرمایا تھا۔ میرے خدا نے خوش ہو کے ابو بکر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو ماں کہنے لگی آج تو اس بچے کی عمر ہے نا، یہ 5-6 سال 7 سال کا بچہ ہے، یا امۃ اللہ بالتحقیق، مجھے آواز آتی تھی یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق
اسمہ فی السماء الصدیق، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ عتیق کا لقب لے کے دنیا میں آ رہا ہے، اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق، یہ محمد عربی کا اس مکے میں سب سے پہلا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ یہ ماں آواز سنا کرتی تھی جب ابو بکر دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، شکم مادر میں تھے، تو یہ آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور یہ بات تمام مسالک کے لوگوں نے لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً صالح انسان بن کے اس کائنات میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب نوشی سے، جوا بازی سے، زناکاری سے بڑے عاری رہتے تھے۔ اس عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ نے اتنی کمال اپنی سیرت کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی کائنات کو پیش فرمائی تھی۔ عام بندے کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے،